الذی خلق فسوا، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، فسوا، اور پھر اس کو درست بنایا۔ یعنی اللہ کی تخلیق دیکھیں، پھر اس کی درستگی دیکھیں، یعنی ہر شے ایک زاویے کے اندر ہے۔ یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک بلی جو ہے وہ ایک دن اتنا بڑا اس کا جسم ہو جائے کہ وہ ہاتھی تک پہنچ جائے۔ بلی جتنی بھی عمر کی ہو جائے وہ بلی ہی رہتی ہے۔ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے، وہ اس قدر نہیں ہوتا کہ اس کا جسم بڑھ کے زرافے جتنا بلند ہو جائے۔ انسان ہے تو اس کی بھی ایک خاص لمیٹیشن ہے۔ تو خلق، اس نے تخلیق بھی کیا، فسوا، اور پھر اس کو درست بھی بنایا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذی قدر فہدا، جس نے صحیح اندازہ کیا، فہدا، اور پھر اس انسان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، ایک طرف بطخ کا بچہ ہو، ایک طرف مرغی کا بچہ ہو، دونوں اگر کسی تالاب کے کنارے ہوں نا جی، تو بطخ کا بچہ تالاب کے اندر جائے گا، جو مرغی کا بچہ وہ تالاب کے اندر نہیں جائے گا، وہ وہاں سے بھاگے گا۔ کس ذات نے اس بطخ کے بچے کو اور مرغی کے بچے کو یہ سکھایا ہے؟ مرغی کے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے، فہدا، یہ ہدایت اس نے دی ہے کہ اس نے نیچے سے دانہ چگنا ہے۔ اور جب ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو کس نے یہ ہدایت دی ہے کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے؟ یہ کسی نے تو ہدایت دی ہے، یہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ فہدا، وہ خالق بھی ہے اور ہادی بھی ہے، یعنی تخلیق کرنے والا بھی ہے اور تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایت عطا کرنے والا بھی ہے۔ قدرہ کا ایک معنی تقدیر بھی ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک اندازے سے بنایا ہے۔ انسان رحم مادر میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اس کی عمر کو لکھا جاتا ہے، اس نے کتنی عمر جینا ہے، اس کا شقی ہونا اور سعید ہونا کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ اس کا جنتی اور جہنمی ہونا بھی لکھا جاتا ہے۔ بعض جب ایسی روایات ملتی ہیں نا تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، جب جنتی اور جہنمی لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ، ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے اختیار پر کوئی عمل کرتے ہیں۔ وہ جو لکھا ہوا ہے اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم گناہ کا کام کریں، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ میں نے اس انسان کو بنایا ہے، اس نے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے علم میں ہونے کی وجہ سے پہلے سے اس نے لکھ رکھا ہے۔ وہ جو لکھا ہے اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر اس کے لکھے ہوئے نے ہمیں مجبور کیا ہوتا تو پھر جہنم کا عذاب وہ کیا معنی رکھتا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے جو تقدیر بنائی ہے، ہر شے کا ایک اندازہ بنایا ہے، اس پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔